خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں اب یہ لائیو کوشچنز کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں پہلے آج کے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. سرگودا سے بول رہا ہوں جی، راؤ ظفر اقبال. جی راؤ صاحب فرمائیے. سر میرا پہلا سوال یہ ہے جی کہ اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے جی اور تمام نمازی با جماعت نماز ادا کر رہے ہوں جی جی اور باہر سے آنے والا بلند آواز سے السلام علیکم کہے جی تو نمازیوں کو اس کا جواب کس طرح دینا چاہیے؟ اور سر دوسرا سوال یہ ہے جی کہ جب ایک مسجد میں نماز با جماعت ادا ہو جائے پھر اس کے بعد کچھ اور لوگ آ جائیں جی تو کیا دوبارہ جماعت کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک. اور جو فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت ہے یا یہ بدعت ہے؟ اچھا بہت شکریہ جناب. ایسا آپ نے تینوں سوال سنے، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا سلام کے بارے میں. پہلی بات کے بارے میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا، حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ سلام کا جواب دے دیا جاتا تھا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام سلام کرتے تھے تو آپ نماز کے دوران ہی میں سلام کا جواب دے دیتے تھے. یہ روایات میں ذکر ہے. یہ روایات میں ذکر ہے. تو پھر حضور نے سلام کا جواب جب یہ لوگ حبشہ سے واپس آئے ہیں تو نہیں دیا. تو اس موقع پر پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ پہلے تو آپ ہمارے سلام کا جواب دے دیتے تھے تو اب آپ نے جواب نہیں دیا. تو اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ ان فی الصلاۃ لشغلا، نماز میں ایک ہی مصروفیت رہنی چاہیے اور وہ اللہ کے ساتھ مشغولیت ہے آدمی کی. تو اس کے بعد پھر یہ روایت قائم ہو گئی کہ اب نمازی کو سلام کہا بھی نہیں جائے گا. تو نمازیوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ جب مسجد میں آئیں تو وہاں آ کے وہ السلام علیکم اس طریقے سے نہ کہیں کیونکہ اس سے لوگوں کی نماز میں خلل اندازی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کہے تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. ٹھیک. دوسری جماعت ایک ہی مسجد میں ہو سکتی ہے، کوئی معنی نہیں ہے اس میں. اگر لوگ جمع ہو گئے ہیں تو کرا لیں. البتہ جس جگہ امام کا مصلی ہے اس جگہ کھڑے ہو کر جماعت نہیں کرانی چاہیے. اور یہ محض ایک انتظامی چیز ہے، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں کہ نماز کے لیے جس آدمی کو امام مقرر کیا گیا ہے کوئی اس نوعیت کی خلل اندازی نہ ہو جیسے کہ آپ اس کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ دوسری جگہ کھڑے ہو اور نماز کی امامت کرا لیں. ٹھیک. ایک سوال اور لیتے ہیں جناب. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. خانے وال سے افتخار احمد. جی افتخار صاحب ارشاد. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، جی. معافی مانگنے پر معاف تو کر دیا گیا جی. لیکن آدم کے پاس جو نعمت تھی وہ نہ رہی. میرا سوال ہے کیا ہم پر آدم کی طرح کا یہی قانون نافذ ہے کہ غلطی کے بعد معافی مانگنے پر معافی تو ملے گی لیکن کوئی نہ کوئی نعمت ہاتھ سے جائے گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے ایک وہ تیسرا حصہ رہ گیا تھا ان کے سوال کا، اجتماعی دعا جو نماز کے بعد ہم جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ بالکل نہیں تھا. یعنی اجتماعی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی وقت کی ہے جب کہ یا تو کوئی اجتماعی ضرورت پیش آ گئی. مثال کے طور پر بارش نہیں ہو رہی تو آپ نے کہا کہ بھئی دعا کر لیجئے، تو اس طرح کے موقع پر آپ نے دعا کی. یا کوئی اور بڑا مسئلہ پیش آ گیا یا کسی نے سامعین میں سے حاضرین میں سے درخواست کر دی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، تو آپ نے دعا کی اور صحابہ کرام بھی شریک ہو گئے. یہ جو ہر نماز کے بعد دعا کرنے کا طریقہ ہے یہ بہت بعد کی ایجاد ہے اور یہ زیادہ تر ہمارے یہاں ہندوستان میں ہے. یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. اب بھی اگر آپ عالم عرب میں جائیں یا حرم میں نماز پڑھیں یا مسجد نبی میں نماز پڑھیں تو وہاں یہ طریقہ نہیں ہے. اپنی کوئی دعا کرنا چاہتا ہے کر لے اور کوئی ذکر کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن بعد میں، کیونکہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ لمبی لمبی دعاؤں کی ایک رسم پڑ جاتی ہے اور جو اصل نماز ہے وہ قابل توجہ نہیں رہتی اور لوگوں کے لیے بھی ایک زحمت کا باعث بنتا ہے. تو اس میں حضور کے طریقے پر ہی قائم رہنا چاہیے کہ امام نماز پڑھائے، اس کے بعد اس کا جی چاہے تو اپنے طور پر دعا کرے، کوئی اس کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے ہو جائے، جو جانا چاہتے ہیں لوگ چلے. ٹھیک. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر میں سلام کہتا ہوں رامجی صاحب کو. آپ کو میرا سوال یہ ہے جی کہ مکہ مکرمہ میں 20 مدینہ منورے میں صلاۃ التراویح 20 باقی شہروں میں 8 12 جی پڑھتے ہیں، اس میں کون سی بہتر ہوگی کیا میں پڑھ سکے 20 یا 8 یا 12؟ ٹھیک. بہت نوازش آپ کے سوال. ہلو. رامجی صاحب وضو کے بارے میں بتا دیتے جس کا موضع پہ وسا ہو سکتا ہے. جی جی. اس میں پتہ کرنا چاہ رہا تھا لیڈیز کے نیل پالش کے بارے میں کیا ایشو ہے. اچھا بہت شکریہ جی. رامجی صاحب اس سے پہلا والا سوال، حضرت آدم کی غلطی کے بعد معافی تو ہو گئی لیکن نعمت جاتی رہی، کیا یہی اس اللہ کا طریقہ ہے اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں دیکھیے بات یہ انہوں نے استنباط ٹھیک نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ٹھیک اپنی اسکیم کے مطابق ان کو دنیا میں بھیجا، کوئی سزا نہیں دی، کوئی نعمت نہیں ان سے چھینی.
وہ جس باغ میں ان کو رکھا گیا تھا وہاں چونکہ امتحان کے لیے رکھا گیا تھا، جیسے آپ تربیت کے لیے بلاتے ہیں، تو وہاں کچھ سہولتیں ان کو میسر کر دی گئی تھیں. امتحان ختم ہو گیا، اس کے بعد وہ سہولتیں بھی ختم ہو گئیں. اب انہوں نے زندگی شروع کر دی، یہاں زندگی میں جو کچھ مشقتیں ہیں انہوں نے اٹھانی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نعمت ان سے چھین لی گئی، اس طرح کا معاملہ نہیں. امتحان یہ تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح آج آپ کسی کو تربیت گاہ کے لیے بلاتے ہیں، کچھ عرصہ وہاں رکھتے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں پر آپ کی ذمہ داریوں کی نوعیت وہ نہیں ہوتی جو آپ فیلڈ میں نکلتے ہیں تب ہوتی ہے. تو وہ باہر نکلے، اس کے بعد وہ نعمتیں دنیا میں بھی انسان حاصل کر لیتا ہے. 20، 8 یا 12 یہ تراویح کی مختلف رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. انہوں نے سعودی عرب سے کال کیا تھا، یہ رکعتوں کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو جہاں تک تحقیق کی ہے یہ تہجد کی نماز ہے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وقت میں پڑھنا مشروع فرمایا ہے، اور اسی سے یہ روایت قائم ہوئی کہ لوگوں نے عشاء کے بعد پڑھنا شروع کر دی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کیا کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی وہی تہجد کی نماز جس کو پہلے وقت میں عشاء کے بعد پڑھنا حضور نے مشروع کر دیا تھا. پڑھ رہے تھے لیکن کوئی اکیلا پڑھ رہا تھا، کچھ لوگوں نے امام کھڑا کیا ہوا تھا، اس سے قرآن سن رہے تھے. اس سے مسجد میں بدنظمی کی کیفیت تھی، انہوں نے صرف بدنظمی کو دور کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ کہا کسی ایک آدمی کو امام مقرر کر دیں. پچھلے دنوں ایک گفتگو کے دوران میں بعض اہل علم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ خلفائے راشدین کیا اس کا اہتمام کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً کرتے ہوں گے. نہیں، یقیناً نہیں کرتے تھے، نہیں کرتے تھے. مسجد میں نہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں جتنے بھی اس معاملے میں آثار بیان ہوئے ہیں ان میں یہ ہے کہ مثلا حضرت علی کے بارے میں آتا ہے امرا رجل، ایک آدمی کو انہوں نے ہدایت کی کہ تم نماز پڑھا لیا. یعنی وہ ایک رعایت ہے جو حضور نے جس کی اجازت دی اپنے زمانے میں، اس کی ایک شکل ہے، اس کی صورت. خلفائے راشدین تہجدی کے وقت نماز پڑھتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تو تبصرہ موطا میں نقل ہوا ہے اس کے اوپر کہ واللتی تنامون عنہا خیر، یا دوسری جگہ افضل من اللتی تقومون، یعنی جس کو چھوڑ کر تم یہ نماز پڑھ رہے ہو وہ اس سے بہتر ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے. تو اس وجہ سے تہجد کا وقت ہی اس کا اصل وقت ہے. اللہ توفیق دے تو اس وقت پڑھنی چاہیے. لیکن اب مسلمانوں نے قرآن سننے کی ایک بہت اچھی روایت قائم کر لی ہے، اور عام طور پر وہ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں. یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس کی رکعتیں 3، 5، 7، 9 یعنی طاق ہونی چاہیے، یہ سب ٹھیک ہے. اور 23 بھی ہو سکتی ہیں. اس وقت 23 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کو 20 نہیں کہنا چاہیے. 20 اور 3 جو وتر پڑھ 36 رکعتیں بھی پڑھی جاتی رہی ہیں، اس کی 49 رکعتیں بھی پڑھی جاتی رہی ہیں. مالکیہ کہ ہاں اس کی تعداد اس یعنی سے حضور زیادہ نے رہی ہے. یقیناً اس کی بھی اجازت دی ہوگی. اس کی بھی اجازت، یعنی یہ صاف معلوم ہوتا ہے حضور نے عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دی، وہ حدیث میں موجود ہے. حضور نے اس کی جماعت ہونے دی، یعنی آپ جب تہجد کے لیے باہر نکلے اور لوگ پیچھے سب بند ہو گئے تو آپ نے ان کو یہ نہیں کہا 2 رکعتوں سے نماز ختم کر کے کہ جاؤ پیچھے سے چلے جاؤ، اس کی جماعت نہیں ہو سکتی. جماعت بھی آپ نے مشروع کر دی. اور یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ پوچھا ہوگا کہ ہم میں سے ہر ایک کو تو سارا قرآن یاد نہیں ہوتا، تو ہم رکعتوں کی تعداد میں اضافہ کر لیں، تو آپ نے اس کی اجازت دے دی. صحابہ کرام نے 23 رکعتیں بالعموم پڑھی ہیں. اس وجہ سے مسلمانوں کے ہاں 23 رکعتوں کی ایک روایت قائم ہو گئی ہوئی ہے. وہی حرم میں ہے، وہی باقی جگہوں پر. موزے پہن کے آپ نے بتایا کہ وضو باقی رہتا ہے اگر پہلے سے کیا ہوا، تو کیا نیل پالش لگانے کے بعد بھی یہ رعایت ہو سکتی ہے؟ جی، نیل پالش کے معاملے میں 3 ہی نقطہ نظر ہیں. ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ اس کو اتارا جائے گا ہر حال میں، یہ عام فقہی نقطہ نظر یہی ہے. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ وضو کر کے نیل پالش لگا لیں، پھر اس کے بعد وضو کرتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسے کہ آپ جراب پر مسح کرتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، اب جب آپ نے نیل پالش لگا لی تو اگر وضو نہیں بھی کیا ہوا تو یہی اب ہاتھ ہے، اسی کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. میں جو درمیان میں نے بات کی ہے اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ خواتین وضو کر کے نیل پالش لگا لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر وضو کرتی رہیں، کوئی حرج کی بات. کتنے دن تک؟ جب تک جائے. اچھا، وہ بہت دن مدت اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی، جب تک وہ موجود ہے لگائے رکھیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا ایک سوال ہے جی ارشاد فرمائیے. رامجی صاحب سے کہ عورتوں کا اپنے رشتہ داروں کی قبروں اور اولیاء کرام کے مزاروں پر جانا کیا جائز ہے؟ اچھا، بہت شکریہ جی. خواتین حضرات، یہ سلسلہ سوالوں کا جاری ہے لیکن ہمیں لینا ہے ایک وقفہ. وقفے کے بعد حاضر.